اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى اما بعد صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اہل جنت کا ذکر کریں گے اپنی اس ویڈیو میں، اور جنت کے جو انعامات ہیں اہل جنت کو جو ملیں گے جنت میں اس کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک احادیث مبارک کے حوالے سے دیکھتے ہیں جنت کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اہل جنت کو جو لباس ملیں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، کہ وہ پہنے گے اہل جنت سندس اور استبرق، یہ ریشم کی قسمیں ہیں کہ سندس اور استبرق جو ہے باریک اور موٹا ریشم، اس کا لباس پہنیں گے۔ متقابلین، آمنے سامنے اہل جنت بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تاکہ ہم ان کا اجر جو ہے ضائع نہیں کریں گے، ان کو جو احسن اچھا اجر ملے گا، جو انہوں نے اچھے عمل کیے تو اس کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ احسن اجر عملا، اور پھر انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب لؤلؤهم ولباسهم فیہا حریر۔ تو پھر اگلی آیت مبارک کے حصے میں آتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے سونے کے کنگن پہنائیں گے اور ریشم کے لباس جو ہے ان کو پہنایا جائے گا۔ جنت باغات ان کو نصیب ہوں گے، جنت نصیب ہوگی، اور جنت میں یہ آیت مبارک کا جو مفہوم ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ریشمی لباس جو ہے پہنایا جائے گا۔ اور پھر حدیث مبارک میں دیکھیں کہ وصحانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا، لم یلبسه فی الآخرہ، اس کو آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا، نہیں ملے گا۔ اور چونکہ ریشم اور سونا دو مرد پہ دونوں چیزیں حرام ہیں دنیا میں، عورت کے لیے جائز ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے بھی یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، اور قرآن پاک میں ہے کہ جنت میں جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ اب یہاں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، اور ادھر حدیث شریف بھی آ گئی، فرمایا جس نے دنیا میں پہنا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، تو پھر وہاں تو مطلقاً فرمایا گیا کہ ریشمی لباس ملے گا، تو کیا مطلب ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا اس سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ توبہ سے وعید جو ہے، وعید سے انسان بچ جاتا ہے۔ توبہ کر لے گا تو توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ مٹا دیں گے، لہذا آخرت میں اس کو ریشمی لباس جنت کا ملے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں جو ہے یہ برائیاں مٹا دیتی ہیں۔ نیک کام انسان جو کرتا ہے دنیا میں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں، تو اس لیے جنت کا ریشمی لباس اس کو ملے گا۔ تیسرا ہے کہ مصائب سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، مصائب تکلیف مصائب جو انسان پہ آتے ہیں دنیا میں اس سے جو ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر شفاعت، من اذن اللہ لہ، کہ اللہ رب العزت نے جن کو شفاعت کی اجازت دی ہے تو وہ شفاعت دنیا میں کرتے ہیں، تو شفاعت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفاعت فرمائیں گے جو قیامت میں، تو شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ اور شفاعت ارحم الراحمین الی نفسی، اور پھر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ پاک کی ذات خود اپنی ذات سے خود سفارش فرمائیں گے اس انسان کے بخشنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں وجزاهم ما صبروا جنتا وحریرا، کہ ان کا بدلہ جو ہے جنہوں نے صبر کیا، جنت و حریرا، جنت ہے اور حریرا اور ریشمی لباس ہے۔ اور پھر آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، کہ ان کے اوپر جو ریشمی کپڑے ہوں گے سندس کے اور سبز ریشم کے، چونکہ سبز کپڑا اور سفید کپڑا یہ رنگوں کے سردار رنگ مانے جاتے ہیں، اس لیے سبز اور سفید جو ہے
یہ سبز ریشم کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے، سندس خضر و استبرق۔ اور پھر احادیث مبارک کے حوالے سے ہم دیکھیں، ان کعب، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال ان للہ عز وجل ملکا، کہ تحقیق اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے، منذ یوم خلقا، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اس وقت سے وہ فرشتہ موجود ہے، یسوغ حلی اہل الجنت الی ان تقوم الساعہ، کہ وہ اہل جنت کے زیور بنا رہا ہے، قیامت کے قائم ہونے تک وہ بنا رہا ہے، بناتا رہے گا۔ لو ان قلبا من حلی اہل الجنت اخرج لذهب لزو الشمس لزو شعاع الشمس فلا تسألوا بعد هذا عن حلی اہل الجنہ۔ تو حدیث شریف کا مفہوم میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اہل جنت کا زیور ایک اس کو اخرجہ نکالا جائے، دنیا کی طرف کیا جائے، تو فرمایا گیا کہ لذهب ضوء شعاع الشمس، سورج کی یہ شعائیں ان کی روشنی ختم ہو جائے، ایسا روشن زیور پہنایا جائے گا۔ فلا تسأل، محدثین فرماتے ہیں فلا تسألوا بعد هذا عن حلی اہل الجنہ، اہل جنت کے اس حدیث مبارک کے بعد زیوروں کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کیسے خوبصورت ہوں گے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن ابیہ عن جدی، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا جان سے روایت فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے روایت فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لو ان رجلا من اہل الجنت، اگر ایک بندہ اہل جنت کا اطلاع، وہ طلوع کرے جنت کے اوپر سے دیکھے، فبدا، اور ظاہر ہو، فبدا، اور ظاہر ہو جائے، تو سوارہ، اس جنت کی دیواروں کے اوپر سے جو ہے تھوڑا سا وہ جھانک دے، ظاہر ہو جائے، تو لتمس ضوء الشمس، تو سورج کی روشنی جو ہے البتہ یہ مسح ہو جائے، ختم ہو جائے، کما تطمس الشمس ضوء النجوم، کما تطمس الشمس ضوء النجوم، کہ جس طریقے سے سورج کے ذریعے جو ہے یہ ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے ستارے ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پر میں ایسے ہی اہل جنت کا ایک آدمی اگر ایسے جھانک دے جنت کے اوپر سے، تو یہ سورج کی روشنی ایسے ہی چلی جائے گی جیسے ستاروں کی روشنی سورج کے آنے سے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تیسری حدیث مبارک جو آ رہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابا امامہ، تحقیق حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدث، بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، وذکر حلی الجنت، اور جنتیوں کے زیوروں کا ذکر کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا کہ مصورون بالذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ساتھ ان کو کنگر پہنائے جائیں گے، مکللون بالدر، اور علیہم، اور ان کنگنوں کے اوپر جو ہے موتی جو ہے وہ جڑے جائیں گے، اقالیل من در، یاقوت، در موتی اور یاقوت کے جو ہے تاج پہنائے جائیں گے، متواصلات، اور مسلسل جو ہے وہ کڑیاں ہوں گی جو کنگن پہنائے جائیں گے، وعلیہم تاج، اور اہل جنت کے اوپر جو ہے تاج ہوگا ان کے سروں پر، کتاج الملوک، جیسے بادشاہوں کے سروں پر تاج ہوتا ہے، شباب، نوجوان ہوں گے اہل جنت، جرد مردن، یعنی نہ ان کی داڑھی کے بال ہوں گے نہ سر کے بال ہوں گے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو وہاں حج میں جب حلق کرایا جاتا ہے عمرہ کے بعد، حج کے بعد، تو کیسے حجاج کرام خوبصورت لگتے ہیں، تو وہاں چونکہ سارے اہل جنت ایسے ہوں گے کہ جن کے یہ بال نہیں ہوں گے، داڑھی اور سر کے، وہ سب خوبصورت لگنے والے ہوں گے، اور مکحلون، اور خود بخود جو ہے ان کی آنکھوں میں سرما جو ہے وہ موجود ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اگلی حدیث مبارک جو آ رہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من یدخل الجنت، جو جنت میں داخل ہوگا، ینام لا یباس، ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی اس کو مایوسی پریشانی نہیں ہوگی، لا تبلا ثیابہ، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ، اور فرمایا کہ ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، فی الجنتی، اور کہ جنت میں، اور پھر فرمایا جنت میں، ما لا عین رأت واذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اہل جنت کے لیے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، واذن سمعت، کسی کان نے وہ سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں وہ کھٹکی نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز ہم آپ کے سامنے جو ہے ایسے اسلامی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مختلف عقائد، اعمال، فضائل تو کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔